مزمل صاحب، آپ ماہر معاشیات بھی ہیں، پیچھے حکومت کے وزارت خزانہ کی ٹیم میں بھی رہے ہیں۔ پہلے تو آپ کو مبارک ہو، 200 آپ نہیں کر سکے تو اس حکومت نے کر دیا۔ مزمل صاحب، یہ ڈالر کیوں قابو نہیں آ رہا ہے اس حکومت میں؟ دیکھیں، یہ حکومت جو ہے نا، سب سے پہلی بات تو یہ کہ آبسیس بھی سب سے زیادہ ڈالر کے ریٹ سے ہی تھی۔ جب بھی ہم پہ تنقید کا نشانہ بناتے تھے تو یہ ہمیں ڈالر کا ہی تانا دیتے تھے کہ جی ہمارے دور میں ہم نے 5 سال ادھر ہی رکھا۔ مطلب ڈالر کو ایک جگہ پہ رکھنا کوئی بہادری نہیں ہے۔ ڈالر کو ایک جگہ پہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا سب سے، جسے کہتے ہیں نا کہ بیوقوف ترین آدمی جو ہے ایک جگہ رکھتا ہے۔ خیر، وہ ہم نے روایت توڑی جولائی 2019 میں، اور ہم نے ڈالر کو ازامانڈ سپلائی کیا، اور اس کے بعد ہم نے، آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا کہ پچھلے 2 سالوں میں 2 دفعہ 165 سے 155 ہوا ڈالر، پھر 168 آیا، پھر 168 سے 153 ہوا۔ اب یہ 153 سے جو ہے نا، یہ سمجھ لیں کہ ڈالر ایسا لگ رہا ہے کہ لانگ مارچ پہ نکل گیا، اور خاص طور پہ پچھلے 6 ہفتے میں لانگ مارچ پہ ہی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لانگ مارچ اس طریقے سے شروع ہوا کہ ایک تو انہوں نے آتے ہی جو ہے کہا کہ جی ہم سے بڑا پنے خواہ کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑا تجربے کار کوئی نہیں ہے، اور انہوں نے ڈالر کی باتیں شروع کر دی 160 وات کی۔ اچھا، مارکیٹ جو ہے نا وہ اسمارٹ ہوتی ہے، مارکیٹ کو پتا ہوتا ہے کہ ڈیمانڈ اور سپلائی کیا ہے۔ دوسری بات انہوں نے کیا کی کہ کیونکہ آئے تو یہ آپ کو بھی پتا ہے کہ کس طریقے سے تھے، تو وہ ہمیں گندا کرنے کے لیے انہوں نے کچھ غلط معاشی جو ہے اشاریے بتانا شروع کر دیے۔ مثال کے طور پہ اس سال ہم 6% گرو کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں جی 4%۔ اب وہ جو ہے 2 دن سے اخباریں لکھ رہی ہیں جو ان کی وہ تو اشتہار ٹی وی اخبارات پہ آپ کے خلاف پوری ایک چارج شیٹ بنا رہے ہیں سر۔ ہاں، اچھا، اب جب مجھے ایک بات بتائیں گے، جب الٹی سیدھی چارج شیٹ بنائیں گے تو اس کے بعد کانفیڈنس کی کیا ہو جائے گا حال؟ کون ان پہ کانفیڈنس کرے گا یا معیشت پہ کانفیڈنس کرے گا؟ یعنی کہ یہ خود بولتے پھر رہے ہیں کہ جی حالات ہمارے ہاتھ سے باہر نکل گئے، تو وہ ایک وجہ ہے چیزیں بے لگام ہوئی۔ اب کل کی مثال ہے، معیشت 6% کی رفتار سے اس سال گرو کر رہی ہے، یہ دباؤ ڈال رہے ہیں جو ہے اپنے افسران 4% کرو، تاکہ یہ نہ ہو کہ کہیں ہمارا بیانیہ خراب ہو جائے جو ہم اشتہاروں پہ 4% لکھ رہے ہیں۔ تو جب آپ اس طرح کی غلط حرکتیں کریں گے تو آپ پہ مارکیٹ ٹرسٹ کیسے کرے گی؟ پھر دوسری بات یہ کہ ہمیشہ جو ہے نا انٹیک اور جسے کہتے ہیں نا انٹیک اور ایگزاسٹ اور فریش ایئر کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا شاپنگ مالز میں یا ریسٹورنٹس میں اندر سے گرم ہوا پھینکنے کی ایک مشین جو ایگزاسٹ ہوتا ہے وہ ہوتی ہے، اور ساتھ یہ ایک جو ہے نا فریش ایئر بھی پھینکتی ہے، تو اس سے جو ہے نا ماحول جو ہے نا اندر اس کمرے کا یا اس جگہ کا جو ہے نا صحیح رہتا ہے۔ میں سے ایک خراب ہو جائے نا تو وہاں پہ سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے معیشت میں آپ کو جو ہے روپے کی سرکولیشن چاہیے ہوتی ہے، یعنی کہ گلے میں پیسے آئیں بھی اور جائیں بھی، تو اس سے نظام چلتا رہتا ہے۔ 6 ہفتے سے ایسا ہوا ہے کہ گلے سے پیسے نکل رہے ہیں، گلے میں 1 روپیہ نہیں آیا۔ کہیں آپ نے دیکھا IMF گئے، وہاں سے رسوا ہو کر آئے، سعودی عرب گئے، چین گئے، پھر جاتے ہوئے بڑی باتیں بول گئے کہ جی وہ ہمیں تو انہوں نے بلایا ہے۔ مطلب لیکن مزمل صاحب، وہ تو کہہ رہے ہیں آپ خالی خزانہ کر گئے ہیں، چاہے وہ کروڑوں روپے کے اشتہار دے گئے ہیں میڈیا کو، لیکن آپ کے وہ کہہ رہے ہیں کہ خالی خزانہ آپ کر کے گئے ہیں، معیشت کا برا حال آپ کر کے گئے ہیں، تو یہ حالت ہے۔ میرے بھائی، 8 مارچ کو 22 ارب ڈالر اس ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر تھے، ٹھیک ہے، اور جب ہم 10 اپریل کو گئے، ایکچولی تو ہم 30 مارچ کو چلے گئے تھے، کیونکہ پھر وہ واپس سے کوٹ نے کہا واپس آؤ، ایک دفعہ راؤنڈ لگاؤ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا، تو اپریل کو 11 ارب 11.5 ارب ڈالر تھے۔ یہ 11.5 ارب ڈالر جو ہم اگر اس کو بھی لے لیتے ہیں نا، جب ہم نے ان سے معیشت لی تھی نا تو 9 ارب ڈالر تھے۔ یہ کس منہ سے باتیں کر رہے ہیں کہ ہم ایسی حالت میں دیکھے گئے، اور ہم نے 3.25 سال چلایا، اور یہ جو 1 مہینے میں جو 5 ارب ڈالر کم، 2.5 ارب ڈالر چین کا قرضہ اتارا، چین کو قرضہ دیا اس مہینے میں، اور چین نے واپس دینا تھا، کیونکہ اب یہ بدنصیبی یہ ہوگی کہ یہ لوگ آگے، چین نے قرضہ روک لیا۔ 1 ارب ڈالر کے قریب ہم نے ریکارڈ ایک کی جو 10 سال سے مشرف صاحب کے زمانے کی جو ڈیل تھی اس پہ جو ہے جرمانہ بھرا، تو یہ اگر یہ جمع کر لینا یہ 3.5 ارب ڈالر ہی، تو پھر بھی 20 ارب ڈالر ہو جاتے، تاریخی ریزرو چھوڑ کے گئے تھے۔ یہ پتہ نہیں کس منہ سے بات کرتے ہیں۔ ابھی کے نمبر لے لیں، مارچ کے مہینے میں صنعت 26% سے گرو کی ہے، 26%، یہ 1960 میں بھی ایسی گرو نہیں ہوتی تھی۔ اپریل کے مہینے میں 3.1 ارب تحصیلات آئی ہیں، ایکسپورٹس 3 ارب ڈالر کی ہوئی ہیں۔
یہ کون سی مطلب خراب معیشت کی اور یہ باتیں کر رہے ہیں. کبھی ان کے مطلب انہوں نے جو 4 دفعہ انہوں نے اور 4 دفعہ جو ہے پیپلز پارٹی نے حکومت کی, 8 دفعہ میں اس کے کوئی پاس کی کوئی نمبر ہی بتا دیں کہ انہوں نے کبھی کوئی اچیو کیا ہو. ٹیکس محصولات ریکارڈ ہو رہی ہیں سر, 6100 ارب پہ جا رہی ہے, اور کہہ رہے ہیں خزانہ خالی کر کے چلے گئے. ابھی گھر بیٹھ کے کھاؤ گے نا, ایک منٹ سر ایک بات, اگر گھر بیٹھ کے آپ کھاؤ گے نا تو اور کوئی ہل جل نہیں کرو گے تو آپ کے جو ہے نا قانون کے خزانے بھی ختم ہو جاتے ہیں. اس کے لیے آپ کو چاہیے ہل جل. اور یہ ہل جل جو ہے وہ دوحہ مذاکرات یہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ ہے, کچھ امید ہے کہ اس ملک کے لیے کچھ بہتری کے آثار ہو جائیں؟ 1 مہینہ تو بڑا مشکل گزرا ہے. دیکھیں آپ بات وہی آ گئی ہے جو خان صاحب نے کہا کہ پیچھے ٹائیگر ہے آگے کنواں ہے, ٹھیک ہے نا. اب جو انہوں نے اتنے حالات برے کر دیے ہیں کہ اب یہ اگر ان کے ساتھ مذاکرات کرتے بھی ہے, جب ہم گئے تھے تو 25 روپے فی لیٹر پیٹرول ڈیزل پہ سبسڈی تھی, اب وہ جو بڑھ کر ہے وہ 85 روپے ہو گئی ہے. تو اس وقت اگر یہ فیصلہ کر لیتے تو تھوڑا بہت گزارا ہو جاتا اور آئی ایم ایف سے بھی کچھ نکل آتا. اب ان کو 85 روپے کرنی پڑے گی. تو بات یہ یا تو اس کا کوئی متبادل اس عرصے میں کچھ کر لیتے, متبادل بھی نہیں کر سکے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.